میل ٹائمز ہوتے ہیں. میل ٹائمز میں آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو, اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں اور تم لوگ ناشکرے ہو, تم لوگوں کو سب کچھ ملا ہوتا ہے, ان کا سوچو جو غریب ہے. نہیں, آپ ریگولر سی بات کر سکتے ہیں کہ میں آم کھا رہی ہوں, میں سوچتی ہوں کیسے اللہ نے اس آم کو بنایا. ملک شیک پیتے میں سوچتی ہوں اللہ نے ہمیں ذہن ایسا دیا کہ ہم اس کی اتنی ساری ریسیپیز بنا لیں, بس بات ختم. یعنی آپ وہ ایک تھاٹ میں اور وہ ایک پروسیس کو کر رہے ہیں, فروٹ چاٹ کھاتے ہوئے, کچھ اور کھانا کھاتے ہوئے, چھوٹی چھوٹی باتیں, چھوٹی چھوٹی شیئرنگ, جس میں ایسی بات نہ ہو کہ وہ بچہ اپنا کھانا اٹھائے اور کہ میں جا رہا ہوں اپنے کمرے میں چپ کے کھانے. لائف اینڈ ڈیتھ جو ہوتی ہے کریشن کی, اس کے اوپر بات کی جائے. یہی جو آج کل کا میں نے آپ کو سینیریو بتایا کہ بس بیٹا اس کی اللہ نے لکھی ہوئی تھی, ہاں ٹھیک ہے. انسانوں سے مجھے بھی اگر کوئی کہتا ہے فلاں ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ کیا, تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچا کریں کہ کون سا ڈاکٹر یہ چاہتا ہے کہ جی اس کے ہاتھ سے مریض مرے. سخت دل سے سخت دل بھی ہو جائے نا انسان, لیکن اس کو یہ تو پتا ہے کہ اگر میرے مریض کی ڈیتھ ہوگی, 1 کی 2 کی 3 کی, تو میری بدنامی ہوگی. وہ اپنی بدنامی سے تو ڈرے گا نا, وہ کبھی بھی نہیں چاہتا. میں تو ایٹ لیسٹ کسی بھی ایسے مٹیریلسٹک ڈاکٹرز کے ساتھ بھی کام کیا ہے, ایسے ڈاکٹرز کے ساتھ بھی کام کیا جن کو کوئی پروسیجر نہیں کرنا آتا اور وہ اوور کانفیڈنٹ ہو کے کرتے ہیں, لیکن وہ کبھی کوئی ڈاکٹر یہ نہیں چاہتا کہ اس کے نام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی اس کا تو مریض جو ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. اور یہ میں وتھ ایکسپیرینس کہہ سکتی ہوں, جب اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا نا آپ سے کوئی غلطی ہو, آپ کی آنکھوں پہ پٹی باندھ جاتی ہے, دماغ نہیں کام کرتا. آپ کئی دفعہ اپنی پرسکرپشن دیکھ کے سوچتے ہیں یہ میں نے لکھا ہے, میں کیسے یہ چیز لکھ سکتی تھی, یہ ڈوز میں کیسے کیلکولیٹ کر سکتی تھی. یہاں میں نے اتنی دفعہ پڑھا ہوا, میں نے ہزارہا مریض دیکھے ہیں جن کو میں یہ اس طرح ٹریٹ کرتی ہوں, میں نے یہ کیا کیا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری جگہ پہ رکھتے ہیں, ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ تم مخلوق ہو, تم خالق نہیں ہو کہ تم پرفیکٹ فیصلے کرنا شروع کر دو. تو یہ چیزیں ہم سمجھیں اور ہم پھر اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ ٹھیک ہے, کسی انسان سے 1 غلطی ہو جائے, 2 ہو جائے, معاف کر دینا چاہیے, اس کو چھوڑ دینا چاہیے اس کو. یعنی اصل کام یہ ہے کہ ہم اب جب خالق کو سمجھیں گے نا تو مخلوق بن کے رہیں گے اور دوسری مخلوق کے بھی حق دیں گے. یہ ہم جو اس قسم کے فیصلے کرتے ہیں, میں تمہاری جان لے لوں, میں تمہیں کچا چبا جاؤں, میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں, اور یہ آج کل ہو بھی رہا ہے, اسی لیے کہ اللہ سے تعلق نہیں ہے. پھر جو سسٹمز ہیں, پکنک پہ جائیں, تصویریں دیکھیں, کچھ بھی کریں, آپ ان سسٹمز کے ذریعے بچوں کو بتائیں بھئی سورج کیسے نکلتا ہے, چاند, مطلب پینڈیمک آیا لیکن اللہ کی ساری مخلوق کیسے کام کر رہی ہے, اسی طرح سے صبح شام ہو رہی ہیں, اسی طرح سے ہوائیں چل رہی ہیں, اسی طرح سے رحمت کی بارشیں ہو رہی ہیں, سبحان اللہ, آسمان صاف ہمیں نظر آ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی بچوں کو دکھانے اور سکھانے کی ضرورت ہے. پھر ہم اس سے اگلے کانسیپٹ پہ آ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا الہ ہونا. اس میں کیا کہ جو ہماری عبادت ہو, بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ وہ صرف اللہ کے لیے ہوگی, اور اس میں ہمارے لیے اخلاص ہوگا, اللہ سے ہمیں ریوارڈ چاہیے. ہمیں یہ ڈر بھی ہو کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے, اس کی سزا ہے, اور جب ہم اچھا کام کریں تو ہمیں اس کا فائدہ بھی ہے, ثواب بھی ہے, اور اللہ کی محبت ہمارے دل میں سب سے زیادہ ہو, اور توکل ہمارا ہمارے رب پہ ہو. اب یہ کیسے, اب دھونا سکھائیں. مثلا میرا بچہ اگر میرے پاس آ کے کہتا ہے میں نے نہیں یہ کام کرنا, میرا دل نہیں چاہتا, اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم غصے میں آ کے ایموشنل ہو کے اس کو وہ باتیں سنانی شروع کر دیتے ہیں. ایسے نہیں کریں. آپ اس کو بتائیں بیٹا ایکچولی بات یہ ہے, میں اور آپ تو فیصلہ اس پہ کر نہیں سکتے نا, جو فرائض ہیں تو اللہ کی طرف سے آگے, وہ خالق ہے. میں آپ کو یہ کہہ نہیں سکتی کہ بیٹا یہ کام چھوڑ دو, یہ نہ کرو, اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے, یہ میرے لیے بھی حکم ہے, یہ آپ کے لیے بھی حکم ہے. ہاں اگر آپ مجھے یہ کہو نا آج میرا دال کھانے کو دل نہیں چاہ رہا, مجھے چکن بنا دیں, آج پیسٹا بنا دیں, آج پیزا بنا دیں, تو وہ میرے کنٹرول میں ہے, وہ میں آپ کو دے سکتی ہوں. آپ اگر مجھے کہیں کہ ماما یہ میری جو ہے نا یلو کلر کی شرٹ نہیں, مجھے پنک کلر کی شرٹ پہننی ہے, تو میں کہہ سکتی ہوں ہاں بیٹا پہن لو. آپ کے جی میں نے یہ والی جوتی نہیں, میں نے وہ والی جوتی پہنی, میں کر لو. آپ کے میں نے آج اپنے بیڈ روم میں نہیں سونا, میں نے آپ کے ساتھ سونا, آ جاؤ میرا بچہ. لیکن اگر آپ کے میں نے نماز نہیں پڑھنی اور آپ پہ فرض ہے, اگر آپ کہیں کہ میں نے خیر آج کل تو ہم مسجد نہیں جا رہے, لیکن مسجد نہیں جانا نماز پڑھنے لڑکا ہو کے, اگر آپ کہیں میں لڑکیوں پہ میں نے حجاب نہیں پہنا, میرا دل نہیں چاہتا, بیٹا یہ تو ہم اللہ کے بندے ہیں نا, یہ تو ہمیں کام کرنا ہی کرنا ہے نا, یہ تو ہم چھوڑ نہیں سکتے. بس پیار محبت سے کہا, بچہ تھوڑی دیر بعد وہ جسے کہتے ہیں پھر اس لائن پہ لگ جاتا ہے. اس کو میسج ہمیشہ دیا, ہم اللہ کے بندے, عبد ہیں, عبد, غلام. غلام سوال نہیں اٹھاتا, غلام اس کو پریکٹس کر کے اس سے بینیفٹ لیتا ہے.
جو کرنا ہے اللہ کی خاطر کرنا ہے. ٹھیک, یہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا. بچے آپ کو ٹین ایج میں آ کے خاص طور پہ کہیں گے میں صرف آپ کے لیے کر رہا ہوں, میں کوئی اللہ کی خاطر نہیں کر رہا, تو اس کو کیا کوئی بات نہیں, کرتے رہو. ٹھیک, اور اسی سے انشاءاللہ آپ دیکھیں خیر نکلنا شروع ہو جائے گی. اکاؤنٹیبلٹی کا احساس کہ ہم اللہ کو اکاؤنٹیبل ہیں, ہم اللہ کو اکاؤنٹیبل ہیں, اور یہ بھی چھوٹے چھوٹے جملوں میں بچوں کو بتانا ہے. اچھا دعا, ہم دعا کے بارے میں بھی نا بچوں کو کیا کہتے ہیں, تم دعا مانگو اللہ دیکھنا تمہیں سب کچھ دے دے گا. بچہ آتا ہے کہ میں نے تو پورا مہینہ دعا مانگی مجھے تو کچھ نہیں ملا. میرے پاس کتنے ینگسٹرز ہیں, ان کے میسیجز ایسے ہی آتے ہیں, میں نے اتنی اللہ سے دعا مانگی نہیں فائدہ ہوا, کوئی مسئلہ نہیں حل ہوا, اب آپ کوئی وظیفہ بتا دیں. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ماں باپ نے صحیح کانسیپٹ نہیں دیا. تو پھر مجھے ان کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ دعا کا مقصد کیا ہے. تو آپ ضرور بتائیں. اگر بچہ کہتا ہے پر مجھے تو نہیں ملا, تو آپ کے ہو سکتا ہے کہ بلا ٹل گئی ہو. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے جب اس کو دینا چاہیے وہ صرف اسی وقت دے گا جب وہ ضروری ہے. اسی طرح سے آپ ان کو یہ بتا سکتے ہیں وہ آخرت میں رکھ سکتا ہے آپ کے لیے, وہ بعد میں آپ کو دے سکتا ہے. تو دعا کے جتنے ایسپیکٹس ہیں وہ ضرور کور کروائیں. پھر اگلی چیز آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے الاسماء و صفات جو ہیں وہ ان کو جو ہے سکھانے. اب وہ کیسے سکھائے جائیں گے, یہ جیسے اب آپ لوگ سیکھ رہے ہیں, اور ان کو یہ انسسٹ کرنا کہ ان کا لاجک یا جو بھی ریزن ہے وہ قرآن اور حدیث سے ہی آتا ہے, اور اس کی اپلیکیشن ہمیں پتہ ہونی چاہیے. جیسے الرحمن الرحیم اگر آپ بتا رہے ہیں تو کہاں کہاں اللہ رحمان ہے, کہاں نہیں ہے, کہاں رحیم ہے. پھر ہمیں اللہ کی رحمت سے کیسے فائدہ حاصل کرنا ہے, خود بھی رحمت کے ساتھ لوگوں سے ڈیل کرنا ہے. اب یہ سارے کانسیپٹس ہیں جو ہم بتاتے رہتے ہیں. پھر المالک ہے, بادشاہ ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے جیسے کوئی بھی بادشاہ کرتا ہے. اب آپ کسی پریزیڈنٹ کی بات کر رہے ہیں, کسی کنگ کی بات کر رہے ہیں, بچہ کوئی کارٹون ہی دیکھ رہا ہے تو آپ بتائیں بیٹا دیکھو یہ کنگ بھی ایک اللہ بھی المالک, بس وہیں پہ بات ختم ہوئی. چھوٹا سا میسج. القدوس اللہ کی پاکی کی پرفیکشن کی بات کریں تو بتائیں ہم نے اپنے آپ کو کن کن چیزوں سے پاک کرنا ہے. السلام سلامتی بھیجنے والا, ہم پیسفل ہوں, اور وہی بات ہے سلام کیسے کریں. یعنی دیر ملٹیپل میسیجز جو کہ ہر نام کے ساتھ دیے جا سکتے ہیں. بات کیا اصل والذین آمنوا اشد حبا للہ, اصل ہمارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. تو اللہ کا تعلق جو ہے وہ مضبوط تبھی ہوتا ہے جب اس میں شدت ہو, اور شدت کب آتی ہے جب فوکس کے ساتھ بچوں کو سکھایا جائے, اور جتنے چیلنجز راستے میں آتے ہیں ان سب چیلنجز کو کراس کر کے ان کو یہ سارے کانسیپٹس جو ہیں وہ دیے جائیں. جی السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم بہت اچھا الحمدللہ آپ کا لیکچر رہا. میم کا یہ پوچھنا تھا, میرا بیٹا ہے ہی از 12 ایئرس, ٹین ایج میں آ رہا ہے, اور بیٹی ہے 10 ایئرس کی ماشاءاللہ. تو تھوڑا سا جو آپ نے میوزک کی بات کی نا, میں ادھر تھوڑی سی ہیلپ لیس فیل کرتی ہوں کہ میوزک کے بارے میں ان کو بتا تو دیتے ہیں لیکن اتنا ہر چیز میں یہ انوالو ہے کہ آپ اس سے بالکل نہیں وہ کر سکتے. تھوڑی سی اس کی ٹپس چاہیے کہ کس طرح میں ان کو, مطلب ہر دوسرے دن تو یہ کوشچن ہوتا ہے کہ میوزک حلال ہے یا حرام, اب اگر حرام ہے تو فلاں جگہ کیوں تھا, تو اب میوزک الاؤڈ نہیں ہے تو انہوں نے کیوں ڈالا, اس طرح کے کوشچنز وہ تھوڑی سی گائڈ کیجیے گا. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں. جب بچے ٹین ایج میں آتے ہیں تو ان کے ہر طرح کے سوال ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے ارد گرد ماحول میں ہر شخص سن رہا ہے تو ان کے اوپر یہ بھی پریشر ہوتا ہے. دیکھیں ABCD کوئی بھی غلط کام کر رہا ہے نا, ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے کرائٹیریا قرآن اور حدیث ہے, ٹھیک ہے, اور جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پسند کی یا نہیں کی, یا اس کے لیے میں واضح طور پہ ہم پتہ چل رہا ہے حدیث میں کوئی بات آ رہی ہے, میں اسی کو فالو کروں گی. دوسری بات یہ, جب بچے جوان ہونا شروع ہوتے ہیں تو اس کے لیے ایک ٹرم آتی ہے پک یور بیٹلز وائزلی. ہر چیز پہ آپ نو کہیں گے تو آپ کے جھگڑے زیادہ ہوں گے. یہ تو نہیں کہنا کہ ٹھیک ہے گانے سن لو لیکن یہ کر دو. آپ نے ان کو کلیئرٹی سے ایک دفعہ اسٹیٹمنٹ ریلیز کر دی کہ یہ حرام ہے. اب بچے جو ہیں کبھی کبھی گانے سنیں گے لیکن ان کی یہ ہمت نہ ہو کہ آپ کے سامنے اونچی آواز میں سن سکیں. ان کو یہ ایک قسم کا جسے کہتے ہیں نا ایک فیئر کہیں, یا جسے کہتے ہیں کہ ان کو برا لگے کہ میں اپنے ماں باپ کے سامنے وہ کام کروں جو ان کو اچھا نہیں لگتا. آپ توجہ دیں, آپ بچوں پہ پریشر رکھیں کہ جی آپ نے قرآن کلاس میں جانا ہے اور آپ نے نمازیں اپنی پڑھنی ہیں, تو پھر آہستہ آہستہ آپ بچوں کو پھر ٹیم کر سکتے ہیں. اگر آپ ہر چیز پہ کہ یہ کیوں کیا, یہ کیوں کیا, یہ کیوں کیا, یہ کیوں کیا, تو پھر بچے وہ الجھنا شروع ہو جاتے ہیں. دوسرا, ان کی ہیلدی ایکٹیویٹیز زیادہ کریں جس میں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی انڈائریکٹ طریقے سے ان چیزوں سے دور ہونا شروع ہو جائے. جتنی ہیلدی ایکٹیویٹیز ہوں گی وہ اس سے پھر سیل آؤٹ ہو جائیں گے. لیکن اگر کچھ اور نہیں ہے کرنے کو تو پھر وہ یہی کام جو ہے وہ کرتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, بچے کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی, کیسے کانسیپٹ دیں, حدیثیں بتائیں نا دعا کے بارے میں, دعا کی کیا کیا اشکال ہیں, اور وہ بچوں کو وہاں سے سارے کانسیپٹ دیں. بچے کچھ بھی غلط کر رہے ہوں ان کی ہر بات پہ اسی ٹائم بتانا ضروری ہے نہیں.
ڈپینڈ کرے گا سچویشن. بہت ہی کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا دس از ناٹ رائٹ, آپ یہ کام نہیں کریں. کچھ چیزوں پہ آپ خاموشی اختیار کریں اور پھر اور طریقے سے ان کو اپروچ کریں. کئی دفعہ وہ سب کے سامنے کوئی ایسی بات کہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر میں نے یہاں پہ مزید اس بات کو ڈسکس کیا تو یہ زیادہ معاملہ پھیل جائے گا. آپ وہاں خاموش ہو کے بچے کو الگ سے بلا کر پھر اس سے بات کرتے ہیں, اس سے بھی پھر بچے جو ہوتے ہیں وہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. بڑا قیمتی سوال ہے, وچ ایج شوڈ بی, فون کب ان کو دیں؟ فون جب تک آپ روک سکتے ہیں روک لیں, یہ کوئی اس کے لیے عمر نہیں ہے اور یہ کوئی ایسا پریویلیج نہیں ہے کہ اگر آپ نے بچے کو نہیں دیا تو پتہ نہیں آپ کے بچے کے ساتھ آپ کیا ظلم کر رہی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم میرے پاس السلام. یہ دعاؤں کا ہی تھا کہ بچے کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعائیں ضرور قبول کرتے ہیں, کبھی رائیگاں نہیں جاتی. پھر بھی جیسے بیٹی ہے اس کا ذرا رزلٹ اچھا نہیں آیا تو وہ اتنی ڈسٹارٹ ہو گئی, نہیں میں تو یہی سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ برا نہیں کر سکتا, لیکن میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کیا, میری دعا قبول نہیں کی, آپ غلط کہتی ہیں, کوئی نہیں. تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے بچے کو سمجھانا. میں نے کہا دیکھو میں بھی دعا کرتی ہوں, کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی یا آپ سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہوگی جس وجہ سے جو ہے یہ آپ کے پکڑ میں بات آ گئی ہوگی, کوئی آپ نے میں کرتی تھی ایسی بات کی ہوگی. لیکن مشکل بہت ہو جاتا ہے بچوں کو سمجھانا, اس چیز کو سمجھتے نہیں, دعائیں رائیگاں نہیں جاتی, ہوتے ہیں قبول ضرور. ابھی لاسٹ میں میری بیٹی ان کا ذرا رزلٹ اچھا نہیں آیا تھا, حالانکہ سب کچھ بہت اچھا ورک آؤٹ ان کا کیا تھا, پھر بھی مارکس اچھے نہیں آئے. اب وہ میری باتیں نہیں سمجھ پا رہی, کہیں گے میں کسی سے دعا کے لیے نہیں کہوں گی. اب میں نے کہا دعا تو ہر ایک سے کہنا چاہیے نا کرنے کے لیے. اب میں سمجھا رہی ہوں لیکن یا تو مجھے بہت اچھا سمجھانا نہیں آ رہا, تو کیسے میں کروں. بات وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے کہی تھی, آپ اس کو ڈیفینسو ہو کے سمجھا رہی ہیں کہ دیکھو تم نے یہ ٹھیک نہیں پڑھا ہوگا, تم سے یہ غلطی ہوئی ہوگی, پھر تم نے یہ کیا ہوگا, پھر اس وجہ سے ایسے ہوا. آپ کو پہلے سے بتانا چاہیے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو حدیث سے بتائیں, قرآن اور حدیث میں کیا بتایا گیا ہے, دعا مانگنے کے آداب کیا ہیں, قبولیت کی اشکال کیا ہیں. تو آپ اس کو یہ بتا سکتی ہیں. جیسے ایک شکل یہ ہے نا حدیث میں پتہ چلتی کہ جب انسان آخرت میں جائے گا تو اس کو جو کچھ خزانے وہاں ملیں گے وہ کہے گا یا میرے رب میں نے یہ کیا کیا جو مجھے یہ سب کچھ مل رہا ہے. تو اس کو بتایا جائے گا جو دنیا میں تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوئی وہ تمہیں یہاں مل رہا ہے, اور اس وقت وہ انسان دعا کرے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی. تو بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو یہ چیزیں بتاتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کا بچہ اس بات پہ پھر بھی آپ کے ساتھ ہر وقت بحث کرتا ہے تو اٹس اوکے, اس کا مطلب وہ اس کو سیٹل ہونے دے اپنے ایموشن سے. یہ تو اس نے پرسپشن بنایا نا, اللہ تعالیٰ نے تو کہیں پہ بھی یہ وعدہ نہیں کیا تھا. آپ اس کو صحیح بات بتا کے موو آن کر جائیں اور اس کو کہیں کہ کوئی بات نہیں, آپ نیکسٹ ٹائم ایفرٹ کرو. اور اگر وہ کہتی ہے کہ میں دعا نہیں مانگوں گی, پہلے خاموش ہو جائیں, بعد میں اگر وہ کسی اور موقع پہ اس طرح کی بات کرے تو اس کو بتائیں جو انسان دعا نہیں مانگتا وہ تو بالکل اپنا کنیکشن لوز کر دیتا ہے, پھر تو اس کو جو حاصل ہونا ہے وہ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو پہلے سے کانسیپٹ جو ہے وہ درست دینا چاہیے. جب ہم یہ کہنا دعا مانگو دیکھنا اللہ کی مدد آئے گی, تمہارا سارا کام ہو جائے گا, تو اس نے اپنے دماغ میں ایبسولوٹس بٹھا لیے. دوسرا آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا اس کی عادت اوور آل تو ایسی نہیں ہے کہ ایبسولوٹ کوئی ایک سوچ لیا کہ بس یہ ہوگا ہی ہوگا, جب وہ نہیں ہوا تو اپسیٹ ہوگی. اس کا مطلب ہے اس کے اندر فلیکسیبلٹی نہیں ہے سچویشنز کو ڈیل کرنے کی. تو آپ عام زندگی میں اس کو فلیکسیبلٹی سکھائیں گی. کیسے سکھائی جاتی ہے؟ گوگل کریں, آپ کو بہت کچھ مل جائے گا. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میرے 2 بھائی ہیں نا, تو ان کا جو ہے ماشاءاللہ وہ بڑے ہیں, کافی انجینئرنگ کر رہے ہیں دونوں. تو اب جو آج ایڈکشن چل رہی ہے یہ پب جی اور فری فائر, ایک یہ کھیلتا رہتا ہے کنٹینیوس آئسولیٹ ہو کے فل ٹائم, دوسرا بھی مطلب اس طرح, پہلے دوسرا بھائی بھی نہیں تھا, اب وہ بھی اس کے ساتھ مل گیا. تو پہلے ماما ان کو آرام سے سمجھاتی رہی ہیں, پھر اس کے بعد ڈانٹتی بھی نہیں ہے. انفیکٹ نماز کے ٹائم بھی ہم لوگ وائی فائی کنیکشن ختم کریں اینڈ نیٹ وغیرہ اتاریں تب اٹھتے ہیں, ویسے فل ٹائم سے اٹھتے. اب تو کوئی اور میں سمجھ نہیں آ رہا کہ ان کو کس طرح اس ایڈکشن سے کم کریں گے اور روکیں, کہ آرام سے بھی سمجھا چکے ہیں, دوسری طرف تھوڑا ڈانٹ بھی ہیں. کوئی وہ ایسا سجیسٹ کریں کہ فجر کی نماز بھی پھر چھوڑ دیتے ہیں, سوئے رہتے ہیں, کیونکہ ڈیفینیٹلی لیٹ نائٹ تک جاگتے رہتے ہیں. اب یہ بالغ بچے ہیں نا, اور میں نے آپ کو ایک کانسیپٹ یہ دیا تھا, پک یور بیٹلز وائزلی. اب اگر آپ نماز پہ بھی ڈانٹ رہے ہیں, آپ وہ گیمز کھیلنے پہ بھی ڈانٹ رہے ہیں, آپ یہ کرنے پہ بھی ڈانٹ رہے ہیں, آپ وہ کرنے پہ بھی ڈانٹ رہے ہیں, تو بچے جو ہوتے ہیں ان کے اندر ریبیلیس نیچر آ جاتا ہے, اور وہ کہتے ہیں پھر میرا جو دل چاہے گا میں کروں. اس میں پھر آپ کا ریلیشن شپ بلڈنگ بھی نہیں ہوتی ہے, کہ آپ جو ریلیشن شپ بلڈنگ ہوتی ہے اس کا بڑا پریشر ہوتا ہے. اس پہ میرے کافی سارے لیکچرز آپ سن سکتی ہیں کہ بچوں سے اس ایج میں ریلیشن شپ کیسے بلڈ کیا جائے. پھر یہ کہ آپ ان کو بہت اچھے اچھے کاموں میں انگیج کرتے ہیں, یہ کہے بغیر کہ یہ چھوڑ دو.
تیسرا جو بہت بڑی غلطی یہ بہت ماں باپ کرتے ہیں، پھر مجھے کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، ایکسٹریم آف بیہیویئرس پہ جاتے ہیں. مطلب وہ آپ نے جو یہ جملہ بولا نا، پیار سے سمجھایا پھر ڈانٹا، تو بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے سائیکولوجیکلی کہ میں نے کس چیز پہ توجہ دینی ہے. ہمارے کنسسٹنٹ پیٹرن نہیں ہوتے، ہم اس کے بارے میں پڑھتے نہیں ہیں کہ اگر بچہ کسی غلط بیہیویئر میں جائے تو اس کو روکا کیسے جائے. ہم اس طرح کے فورمز پہ شارٹ کٹ آنسر چاہ رہے تھے، ہم چاہتے ہیں کوئی ایسی ٹیبلٹ، ایسا ٹیکا، ایسا انجیکشن، ایسا ایک جملہ مل جائے جس سے ساری زندگی بدل جائے، مجھے کچھ نہ کرنا پڑے. جیسے مائیں جب مجھے آ کے پوچھتی ہیں چھوٹے بچوں کے لیے کہ کوئی بھوک کا سرپ ہے، میں کہتی ہوں بالکل ہے. اس سرپ کا نام ہے محنت. جب آپ محنت کریں گے تو پھر آپ کو رزلٹ ملے گا. یعنی ایسی کوئی دوائی نہیں ہے کہ آپ نے ایک چمچ پلائی اور بچے نے بیٹھ کے سارا کھانا کھانا شروع کر دیا، بچے نے بیٹھ کے ساری بات سن لی. پورا آپ کو لائف سٹائل چینج کرنا پڑتا ہے، اپنا ریلیشن شپ بلڈنگ، کہنے کا طریقہ، کن چیزوں پہ فوکس کرنا ہے، کن چیزوں کو فورگو کرنا ہے، تو اس سے پھر فرق پڑنا شروع ہوتا ہے. تو میں اپنے بچوں کو بھی دیکھتی ہوں، جوان بچے ہیں وہ کوئی نہ کوئی گیم کھیلتے ہیں. اب میں ان کو ہر وقت کو گیم کھیل رہے ہو، میں ان کو کہتی ہوں اچھا میرا آپ سے باتیں کرنے کو دل چاہ رہا ہے، ہم بیٹھ جاتے ہیں. اچھا باتوں میں پہ کوئی نصیحت وصیت نہیں کرتی، ویسے گپ شپ ادھر ادھر کی باتیں، اس سے ان کا کنیکشن وہاں سے ڈراپ ہوتا ہے. وہ میرے ساتھ آتے ہیں، پھر کبھی ان کو کہا چلو آپ باہر یہ کام کرتے ہیں، پھر کچھ اور چھوٹی سی ایکٹیویٹی ان کو دے دی. اس طرح آہستہ آہستہ بچے جو ہوتے ہیں ان کے اندر پھر بیلنس لانا ہوتا ہے کسی بھی کام کو کرنے کا. باقی مجھے بھی اسی سے ریلیٹڈ یہی سوال تھا میرا بھی کہ 14 سال کا بیٹا ہے اور آج کل جو سچویشن ہے باہر نہیں جا رہے، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ماما ایکس باکس کی گیم لے دیں، یہ گیم لے دیں. اگر ظاہر سی بات ہے دکانیں بھی شاپ سب بند، تو وہ سوئچ ایسے وہ ہو جاتا ہے کہ وہ لیپ ٹاپ پہ ان کی ویڈیوز دیکھنی شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کی ویڈیو دیکھ لی، اب اس میں ایسے کھیلنا ہے ایسے کھیلنا. تو وہ اس کو میں منع کرتی ہوں، الحمدللہ وہ سن بھی لیتا ہے. یہ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے وہ نا بھی اندر اندر کچھ ابل رہا ہے، جو ہوتا ہے نا بچوں میں ٹین ایج میں وہ چیز. تو بس مطلب مجھے یہ پتا، یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ مطلب از اٹ نارمل؟ بس میں اس سے زیادہ لیکچر نہیں دیتی کیونکہ الحمدللہ آپ کی کافی دیر سے سن رہی ہوں میں. مجھے تھوڑا سا 2-3 لفظوں میں ہی، 2-3 جملوں میں ہی میں اسے کہتی ہوں، اس سے زیادہ نہیں. لیکن مطلب یہ چیز یہ غلط تو نہیں ہوئی اس بات کو لیے گا جی میرا منع کرنا؟ ایک یہ چیلنج ہمارا آ رہا ہے نا کہ اب یہ پینڈیمک ہے، گھر میں ہی ہیں، اب وہ بچے بور ہو جاتے ہیں، اب ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں. اس کا بہت آسان طریقہ ہے. پینڈیمک ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بیسک گراؤنڈ رولز کسی بھی سچویشن میں چھوڑ دیں. پینڈیمک کا صرف مطلب یہ کہ تھوڑا سا سینیریو بدلا ہے، لیکن اگر ہم انہی گراؤنڈ رولز کو جو عام حالات میں ہمیں اپلائی کرنے چاہیے یہاں پہ اپلائی کریں تو ہم ریزلٹس لے لیں گے. اس کا طریقہ ہے کہ آپ ٹائم ٹیبل بنائیں ہر چیز کا، اور آپ ٹائم ٹیبل بنا کے ان کو لے کے چلیں، جس میں ان کا کوئی گیم ٹائم بھی ہے، اس میں ان کا اسٹڈی ٹائم بھی ہے، ان کا واک ٹائم بھی ہے، ان کا لان ٹائم اگر لان آپ کا ہے یا چھت ہے کچھ بھی ہے، فزیکل ایکٹیویٹی ٹائم بھی ہے، فیملی ٹائم بھی ہے، کچھ گھر کی کام کرنے کا ٹائم بھی ہے. یعنی ہر چیز کو اسپریڈ آؤٹ کریں، کیونکہ جب آپ کے پاس ایمٹی اسپاٹس ہوتے ہیں تب بچے کچھ اور غلط کام کرتے ہیں. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ایک اچھی ایکٹیویٹی بچوں کو دو تو وہ کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس پلاننگ ہونی چاہیے، تو آپ اپنے گھر کے ماحول کے مطابق کچھ نہ کچھ سوچ سکتی ہیں. پھر مسئلہ یہ کہ ہمیں اس میں انگیج ہونا پڑتا ہے. اچھا جی، یہاں پہ ایک اور سوال آیا ہے کہ بچوں کی یوٹیوب ایکٹیویٹیز کو کیسے مانیٹر کریں. اس کے لیے نا بہت سارے وہ ہوتے ہیں، پیرنٹل کنٹرول کے پروگرامز ہوتے ہیں. تو اگر آپ وہ سائن ان کر لیں، یا یہ اس چیز کا ایکسپرٹ ہوتا ہے ٹیکنالوجی کا، ینگسٹرز مل جاتے ہیں، آپ ایون کسی شاپ پہ جا کے یا ایون یوٹیوب پہ ہی ٹیوٹوریلز آپ کو ایسے مل جائیں گے، وہ انسٹال کر لیں تو بچے یوٹیوب پہ بہت سی ایسی جگہوں پہ جا ہی نہیں سکتے. وہ آپ کا جو ہے نا وہیں پہ خود ہی بیریئرز لگ جاتے ہیں. میرا نیفیو ہے 6 ایئرس کا، 7 ایئرس کا، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ اس کو ساری دعائیں آتی ہیں، وہ دعائیں پڑھتا بھی ہے، اس کو نماز پوری آتی ہے اور وہ سناتا بھی ہے. لیکن جب پڑھنے کی باری آتی ہے تو کیونکہ میں اس کو کبھی ڈانٹا نہیں ہے، میرے پاس ہی ہوتا ہے، اور میں نے کبھی اس کو نہیں ڈانٹا. ایون اس کی نانی بھی اس کو نہیں ڈانٹتی، کوئی اس کے پیرنٹس بھی اس کو نہیں ڈانٹتے، لیکن اس کو سمجھانے کی ضرور کوشش کرتے ہیں. تو وہ آگے سے مذاق میں لے کے کہتا ہے اچھا ابھی پڑھتا ہوں، پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتے چھوڑے. یہ جو چیز ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے، اس کو نماز کی عادت کیسے ڈالی جائے، اس کا ذرا مجھے تھوڑا سا گائڈ کریں. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ 7 ایئرس سب سے ریسیپٹیو ایج ہوتی ہے بچوں کی، جس میں بچے سیکھتے ہیں.
اور آپ کے بچے کا بھی یہی چیلنج آ رہا ہے کہ اس کے پاس کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے. آپ کے دماغ میں تو ٹائم ٹیبل ہے, آپ کو تو پتا ہے اب یہ نماز, اب یہ چیز, لیکن آپ نے بچے کو کوئی ٹائم ٹیبل نہیں دیا ہوا. تو جب بچے کے پاس کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے تو وہ ایسی بات کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ ایک فیکٹ ہے کہ جو چیز ہمیں انٹرسٹنگ لگتی ہے اس میں ہم ٹائم انویسٹ کرتے ہیں, جو چیز ہمیں انٹرسٹنگ نہیں لگتی اس میں ہم وقت نہیں دیتے. تو پڑھائی کسی کو بھی انٹرسٹنگ نہیں لگتی جب تک کہ آپ کا اس میں انٹرسٹ خود سے ڈیولپ ہو جائے. تو آپ نے اس کو اس سینس میں گھاس نہیں ڈالنا ہوتا کہ اچھا گیم کھیلنے کے لیے تو بڑا شوق ہے اور یہ پڑھائی کا تمہیں شوق نہیں آ رہا. آپ خود بھی دیکھ لیں, جو کلاس آپ کی انٹرسٹنگ ہوگی اس کو آپ شوق سے اٹینڈ کریں گے, جو کلاس بورنگ ہو جائے گی اس میں آپ آنا چھوڑ دیں گے. تو پڑھائی جو ہے اس کو بھی آپ نے کچھ انٹرسٹنگ بنانا ہے, اس کو کوئی ٹائم ٹیبل دینا ہے. اور ایک اور طریقہ جو ہوتا ہے چھوٹے بچوں کے لیے وہ یہ ہوتا ہے پریپریشن ٹائم. یعنی میں تو خیر بڑے بچوں کے لیے بھی اس چیز کو استعمال کرتی ہوں. اگر لیٹ سے صبح سے اس نے گیم لگائی ہوئی ہے, وہ کھیل رہا ہے اور آپ نے اس کو بتایا تھا کہ 11 بجے ہم نے پڑھنا شروع کر دینا ہے, تو آپ نے 10:30 بجے اس کو ایک ریمائنڈر دینا ہوتا ہے 30 منٹس لیفٹ. پھر آپ نے اس کو 10 منٹ پہلے ریمائنڈر دینا ہوتا ہے 10 منٹس رہ گئے. بچہ آپ کو ایسے ہی کہے گا نہیں ابھی میں نے اور کھیلنا, ابھی تھوڑی دیر اور آپ نے 10 منٹ کے بعد آ کر یا تو گیم پیچھے سے بند کر دینی ہے یا آپ نے اس کو کوئی یہ چوائس دینی ہے, اچھا پہلے آپ ریڈنگ کریں گے یا رائٹنگ کریں گے, پہلے میتھس کریں گے یا اردو کریں گے. جیسے آپ کی باڈی لینگویج اور آپ کے کہنے کا سٹائل کنوے کرے گا کہ بیٹا ناؤ یو ہیو ٹو پٹ اٹ اوے. اب آپ یہ غلط کام نہیں کر سکتے, آپ کو وہی کرنا ہے جو اس وقت کا ٹاسک ہے. فرض کریں کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ وہ سنتا نہیں ہے, لیٹس سے اس نے آدھا گھنٹہ ایکسٹرا لے لیا اور بہت ضد کی, تو اگلے دن آپ اس کا آدھا گھنٹہ کاٹ لیں گی. اب اس کے لیے آپ کے اندر وہ اسرٹیو بیہیویئر ہونا چاہیے کہ آپ اس کو ہینڈل کر سکیں. آپ کا 30 منٹس ہے, نہیں آئندہ میں نہیں کروں گا, پلیز پلیز پلیز. آپ کے چلے ٹھیک ہے, آج تو 30 منٹس ہے نا, آئندہ جب آپ اپنے پورے ٹائم پہ بند کریں گے تو آپ کو پورا ٹائم ملے گا. معافی نہیں پھر اس میں دینی, وہ اس کی پینلٹی, اس کے ساتھ بدتمیزی کیے بغیر, اس کو گالی دیے بغیر, اس کو کوئی ہیوملیٹ کیے بغیر آپ نے اس سے اسٹیبلش کروانا ہے. تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے ہمیں ایک ڈسپلن کے مطابق کام کو لے کے چلنا ہے, اور پھر وہ اس کام کو کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارا نا کنسسٹنٹ پیٹرن نہیں رہتا. جی میں نیو مسلم بنی ہوں اور میرا بیٹا ابھی 2 سال کا ہے. ٹھیک ہے, مجھے اب سے کچھ پاپا جب گھر آتے ہیں نا تو وہ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں, پھر کھیلتے کھیلتے وہ ایک دم حاوی ہو جاتے ہیں, مطلب کوئی بھی چیز ہو پھینکنے لگتا ہے یا مارنے لگتا ہے. میں گھر میں ہوتی ہوں تو میرے ساتھ ایسا بیہیویئر نہیں کرتا, جیسے میرے ہسبینڈ آتے تو ویسا بیہیویئر اس کا اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور ضد پر آ جاتا ہے کہ نہ مجھے وہی چیز چاہیے, یہ یہاں جانا ہے, یہ کھانا ہے, ایسا کرتا ہے. ایکچولی ہوتا یہ کہ دونوں پیرنٹس ہوتے ہیں, ان کے پیرنٹنگ سٹائل ڈفرینٹ ہوتے ہیں نا. ہم سب انڈیویجولز ہیں جس میں ہم مختلف طریقے سے اپنے بچوں کو لے کے چلتے ہیں, ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, کیسے ان کے بارے میں سوچنا ہے, ان کا سارا جو طریقہ کار ہوتا ہے. تو اب ہمارے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ یہ پک کر لیتے ہیں کہ کون ہمیں ڈسپلن کر رہا ہے, تو اس کے آگے وہ خاموشی سے جو کام ہے وہ کرتے رہتے ہیں. اور جو پیرنٹ ہوتا ہے نا وہ ذرا سا پریشرس ہے کہ بات مان لیتا ہے, تو اس کے آگے پھر وہ ٹینٹرمز لے کر آتے ہیں اپنے, اور اس طریقے سے بات کرتے ہیں. تو اس کا بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ وائف کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. تو آپ ہسبینڈ وائف کو آپس میں مل کے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ کیا الاؤڈ ہے, کیا نہیں الاؤڈ ہے, کیا کتنی دیر کے لیے الاؤڈ ہے. اور اس میں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے ہسبینڈ ہر بات آپ کی مانیں گے, ٹھیک ہے. کچھ باتیں آپ کو ان کی ماننی ہوں گی, کچھ باتیں ان کو آپ کی ماننی ہوں گی. اور اس میں نا آپ کچھ سٹینڈرڈ لگاتے ہیں, مثلا ہم دونوں حرام کی اجازت نہیں دیں گے, ہم دونوں ایسی چیز کی اجازت نہیں دیں گے جو بچے کے لیے نقصان دہ ہے, ہم ایسی چیز کی اجازت نہیں دیں گے جو چاہے ہمارا کلچر یا معاشرہ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا. جو بھی آپ صحیح سمجھتے ہیں اپنے بچے کے لیے, آپ اس کے مطابق جو ہے پہلے سے فیصلہ کریں گے. پھر آپ لوگوں نے اسٹینڈرڈ طریقے سے اس رول کو اپلائی کرنا ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ اس کا بیہیویئر جو ہے وہ سیٹل ہوتا جائے گا. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ لیٹس سے فادر گھر آتے ہیں, وہ تھکے ہوئے ہیں اور ان کا ٹائم ویسے ہی کم ہے ان کے پاس, ماں کے ساتھ وہ ویسے ہی زیادہ بچہ ٹائم گزار رہا ہوتا ہے, تو وہ بچہ جو ہوتا ہے نا وہ والد کی اٹینشن لینے کے لیے تھوڑا سا ایسا ہائپر بیہیویئر دیتا ہے کہ اس کو توجہ ملے. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں کریں جس سے اس کو والد سے کچھ توجہ مل جائے اور اس کی وجہ سے بھی جو ہے فائدہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا ڈاکٹر صاحبہ.
بہت ہی پریکٹیکل ٹپس دی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم امپلیمنٹ کر سکیں ان سب کو پیشنٹس کے ساتھ اپنی پریکٹیکل لائف میں.